نکلتے ہیں اور وہ کہتا ہے کبھی شروع نکل جائے. 500 فرشتوں کے ساتھ آتا ہے. اور کتنے بڑے فرشتے ہوں گے. ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے. خدا ہماری آزمائش لینا چاہتا ہے. کیا لینا چاہتا ہے؟ کہ یہ بندہ من چاہی زندگی گزارتا ہے یا رب چاہی. خدا کے فرشتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے, کوئی گنتی نہیں ہے. نبی تو 1,24,000 کم و بیش آئے ہیں. انسانوں کی 18,000 مخلوق ہے, لیکن فرشتوں کی کوئی گنتی کر ہی نہیں سکا. خدا نے کہا مجھے ہی پتا اور کسی کو پتا نہیں. ایک فرشتہ جیسے کعبۃ اللہ ہے. کیا ہے کعبۃ اللہ؟ مکے کے اندر. اس کے سامنے ہی سوت کے اندر بیت معمور ہے, عرش عظیم کے سامنے بنا ہوا ہے. کہاں بنا ہوا ہے؟ عرش عظیم. جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے کبھی اس کو طواف کا نمبر نہیں آئے گا. زندگی گزر جائے گی, قیامت آ جائے گی, اس کا نمبر نہیں آئے گا. کتنے فرشتے ہوں گے بتاؤ؟ ایک حاجی 10 حج کر کے آتا ہے, لیکن ایک فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اس کعبے کا, بیت معمور کا, اسے کبھی نمبر نہیں آئے گا. خدا نہ ہماری نماز کا بھوکا ہے, خدا نہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے. خدا نے انسان کو آزمائش کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیا فرمایا کہ میں نے انسانوں کو کمانے کے لیے نہیں, روٹی روزی کے مسئلے کے لیے نہیں. روٹی روزی تو خدا کا وعدہ ہے, ملک کو دے گا, کافر کو دے گا, دشمن کو دے گا. فرعون کو نہ روزی دی خدا نے؟ خدا کا دشمن تھا, روزی نہیں دی. کیا شداد کو روزی نہ دی خدا نے؟ دیر کے دیر رکھ دیے. کوئی روزی آنا کو اللہ کی نعمت نہیں. ہاں ٹھیک ہے, خدا کی نعمت ہے, حلال روزی ہے, استعمال کرو خدا کی راہ میں. آج لوگ کیا کہتے ہیں, جس کے پاس مال آیا نیک آدمی. مال آنا کوئی نیک نہیں ہے. مال تو شداد کو دیا تھا, فرعون کو دیا تھا. خدا کا وعدہ ہے زندگی کے اندر روزی کا, میں نے وعدہ کیا ہے. روزی تمہارے پیچھے بھاگتی ہے, تم روزی کے پیچھے نہ بھاگو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے, اسی طرح روزی انسان کو تلاش کرتی ہے, پیچھے پیچھے دوڑتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ایمان بگڑ گئے ہے, آگے روزی ہے, ہم پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں. ذلیل بھی ہوتے ہیں, رسوا بھی ہوتے ہیں روزی کے ذریعے سے. خدا نے جو مقدر کے اندر دانا لکھا ہے اس سے زیادہ ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, آدم علیہ السلام, ہمارے جد امجد تمام انبیاء اور تمام مخلوق کا دادا ہے, یعنی انسانوں کا. تو جب اللہ پاک نے ان کی پشت سے ساری اولاد کو نکال کے بتایا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا الہی یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری اولاد ہے, یہ تیری نسلیں ہیں. آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال. ہماری تو عمر 50-60 سال کی زندگی ہے. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیرا ہے. 1000 سال کی زندگی 1000 سال. تو ایک آدمی جیسے ہم بیٹھے ہیں کو خوبصورت گہری بہترین آواز والا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا الہی یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے. داؤد علیہ السلام جو سلیمان کے باپ تھے. تو اس تمام امت کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں عمر لکھی ہوئی تھی, کسی کی 50 سال, کسی کی 100 سال, کسی کی 500 سال. تو داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی. اللہ پاک نے ان کے مقدر کے اندر زندگی 40 سال کی دی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا نوجوان خوبصورت ہے, اتنی آواز خوبصورت ہے, تو یا اللہ ان کی عمر بڑھا دیجیے. کہا میں لکھ چکا ہوں. ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ تقدیر کو لکھ لیتا ہے کہ مقدر کے اندر اتنا پانی لکھا ہے, اتنی زندگی لکھی ہے, اتنا دانا لکھا ہے. اب ہم بھاگتے ہیں, تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 7 چیزوں پر ایمان نہیں رکھا وہ مسلمان نہیں. ہم کیا کہتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں 10 منٹ پہلے اگر ہم ہاسپٹل کے اندر پہنچ جاتے تو انسان بچ جاتا. جب تو تقدیر کے اوپر بھروسہ نہ کر رہا, خدا کو یہی منظور تھا تو 10 منٹ پہنچے یا 10 کلاک پہلے پہنچ جائے. کہتے ہیں ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھا، ان کی کتابوں پر، ان کے نبیوں پر اور تمام فرشتوں پر ایمان رکھا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھا، وہ مسلمان۔ ہمارا تقدیر پہ بھروسہ نہیں، دنیا کے اسباب کرتے جا رہے ہیں، تقدیر پہ بھروسہ ہے تو پھر ہمارا مسلمان ہونا کیا حالت ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مسلمان۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں اندر 60 سال ان کو دے رہا ہوں میں۔ اللہ نے کہا تیری مرضی ہے، تو مختار ہے، اپنی زندگی کو دے سکتا ہے، لیکن میں لکھ چکا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ کتنے دے دیے؟ 60 سال۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال کی ہوئی، 940 سال کی عمر ہوئی، ملک الموت آ گیا، کہا میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے تو ابھی 60 سال باقی ہیں۔ کہا 60 سال باقی ہیں، اللہ نے 1000 سال لکھے ہیں اور ابھی 60 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے کہا اے آدم علیہ السلام، خدا کے بندے آپ بھول چکے ہیں، آپ نے اپنی 60 سال کی زندگی داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ کس کو دی ہے؟ داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز اتنی بہترین تھی کہ دریا کے کنارے کے اوپر جب قرآن کے صحیح سے پڑھتا تھا، اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے، موجیں مارتا ہوا سمندر بھی رک جاتا تھا۔ اللہ پاک انسان کو جنت کے اندر 5 طریقے کا انعام دیں گے۔ کتنے؟ 5 طریقے کا۔ سب سے پہلا جنتی جب جنت کے اندر جائے گا، اللہ آدم علیہ السلام کے ساتھ قد دیں گے 60 فیٹ، اور پھر اپنے والا نہیں، 60 ہاتھ، اتنا قد ہوگا۔ اور دوسرا کیا انعام دیں گے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کانا بنایا ہے، کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ دن کو بنایا، رات کو بنائی، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن جنت کے اندر خدا یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی دی ہر جنتی کو۔ یوسف تو وہ تھے، آپ نے قصہ بھی سنا ہوگا، لیکن یہاں قصہ بیان کرنے جاؤں گا تو تقریر بھی بڑی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو جیسی خوبصورتی ہر جنتی کو اللہ عطا فرمائیں گے، اور آدم علیہ السلام جیسا قد عطا فرمائیں گے۔ اور آواز کیسی ہوگی؟ داؤد علیہ السلام، وہ آواز جن کو پرندے سن کر دریا موجیں مارتا ہوا سمندر داؤد کی آواز کو سن کے رک جاتا تھا، فرشتے بھی رک جاتے تھے کہ داؤد کیا قرآن پڑھتا۔ وہ آواز اللہ پاک ہر جنتی کو دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق دیں گے۔ اور عمر کتنی ہوگی؟ ایک مولانا نے تقریر کی کہ خدا کی قسم کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے۔ تو بوڑھا بیچارہ نماز پڑھتا تھا 5 وقت، ایک بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مولانا بول رہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ افسوس کریں، خدا کی قسم کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سفید داڑھی والا یا بڑی عمر والا۔ اسے تو افسوس ہوا کہ میری نماز بیکار، روزے بیکار، قرآن بیکار، صدقہ بیکار، اب کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ 33 سال کی تمام کی عمر ہوگی۔ اس نے صحیح کہا، غلط نہیں کہا، قسم بھی کھائی تو صحیح کھائی، لیکن بوڑھے کو افسوس ہوا۔ تو ہر انسان بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین پہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا 33 سال کی عمر تھی۔ وہ اب آئیں گے اس دنیا کے اندر، دین کی خدمت دیں گے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر آئیں گے۔ تو عمر ہماری جنتی کی کتنی ہوگی؟ 33 سال ہر ایک کی عمر، 33 سال عمر ہوگی۔ ایک یاد رکھنا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ توفیق دے پڑھنے کی، ہم تو سوئے رہتے ہیں، صبح اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صبح صبح گاؤں کے اندر یا بستی کے اندر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے روزی لینے والا جس کو میں روزی دوں، کوئی ہے روزی میں برکت لینے والا۔ یہاں تمام مسلمان سوئے پڑے رہتے، اونٹے منہ سوئے پڑے رہتے، اور فرشتہ آ کے چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، روزی کے اندر پورا نہیں ہوتا۔ اور یہ وقت ہے آج ہمارے مسلمانوں کا کہ 7 آدمی کماتے ہیں، 2 کھانے والے ہوتے ہیں۔ جب
مہینے کی 30 تاریخ ہوتی ہے 0/0 ملتا ہے، حالانکہ 7 کمانے والے ہوتے ہیں۔ جب ایمان والے تھے، جب خدا کو ماننے والے تھے، ایک کماتا تھا سارا خاندان کھاتا تھا، ان کے پاس وہ ایمان کی رتی تھی۔ آج سارا خاندان کماتا ہے، جب مہینے کی 30 تاریخ آتی ہے 0/0 نکل جاتا ہے۔ کیوں نکل جاتا؟ خدا کی نوست ہے، نہ روزی میں برکت ہے، نہ خاندان میں برکت ہے، نہ عمر میں برکت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کتنے سال روئے؟ 300 سال۔ کہاں اترے تھے؟ افریقہ۔ ہوا علیہ السلام کو جدہ میں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں نماز کے اوپر، جب انسان کے پاس یہ چیز نہ ہوتی ہے تو پھر کیا کام؟ جب جنت کی کنجی نماز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خدا قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ جس کے پاس نماز نہیں کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ہاں، صرف اگر رمضان کے روزے رکھنے سے جنت مل جاتی، اگر 10 کلو چاول بنا کے کھلانے سے جنت مل جاتی،